شب برات میں 8 رکعت نفل نماز جو شخص پڑھے گا انشاءاللہ رب العزت اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جائز دعا جو بھی مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور اس کے رنج بھی ختم ہوں گے، اس کے غم بھی دور ہوں گے، اور اللہ رب العزت اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، بہت ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ 8 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ، 2 کر کے نمازیں پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نفل سے شروع کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھو، سلام پھیر دو، اس کے بعد میں پھر 2 رکعت پڑھو، پھر سلام پڑھ دو۔ یہ ہو گیا۔ پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا پڑھنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھیں، اور باندھنے کے بعد میں پھر ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد میں پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کس کو بولتے ہیں؟ کس کے بولو؟ اس کے بعد میں 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص کس کو بولتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، وحد نہیں احد، اللہ الصمد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص۔ تو 1 مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی، فجر کی، اسی طریقے سے رکوع سجدہ پڑھیں۔ ٹھیک، سجدہ کرے، رکوع سجدہ کرے، اور جو پڑھا جاتا ہے اس میں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں پھر کھڑی ہوں، یا آپ لوگ پڑھیں تو کھڑے ہو جائیں۔ پھر اب ثنا نہیں پڑھنا ہے، صرف سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں پھر 5 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد میں پھر رکوع سجدہ کریں، اور اس کے بعد میں پھر التحیات، درود ابراہیمی و درود دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیں۔ یہ کتنی رکعتیں ہوئیں؟ 2 رکعتیں۔ کس کے بولو؟ 2 رکعتیں۔ اور پڑھنا کتنا ہے؟ 8 رکعتیں۔ اسی طریقے سے 4 سلام کے ساتھ میں 8 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ 4 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ 4 سلام کے ساتھ میں 8 رکعت مکمل کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں قل هو اللہ احد 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو شخص اس نماز کو شب برات میں پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے رنج و علم کو دور فرمائے گا، اور ہر دعا اس کی قبول فرمائے گا، اور پروردگار عالم اس کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ان 8 رکعت نماز کو پڑھیں گے آپ لوگ کہ نہیں پڑھیں گے؟ کس کے بولے؟ پڑھنا۔ شب برات آنے والی ہے۔ آج کتنی تاریخ ہوئی ہے؟ 4 فروری۔ اور شعبان کی کتنی تاریخ ہوئی ہے؟ 5 شعبان ہے، 4 فروری ہے۔ اس حساب سے 13 فروری کو شب برات ہے، 13 فروری کو 14 شعبان ہوگی۔ 14ویں کا دن گزرنے کے بعد میں جو رات شروع ہوگی اس کو کیا بولتے ہیں؟ شب برات۔ 15ویں شب، یعنی کہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ رات پہلے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو 15ویں شب 14 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد میں 15ویں شب ہوگی۔ تو 14 تاریخ کو شب برات، یعنی کہ حلوے وغیرہ پہ فاتحہ جو دلائی جاتی ہے، فاتحہ دلائیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ اور اگر آپ فاتحہ نہیں دلا سکتے تو کوئی ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاتحہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، صرف مستحب ہے۔ اگر کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، شب بیداری ضرور کریں، شب بیداری ضرور کریں، اس لیے کہ اس رات میں سب کے اعمال کہاں؟ اللہ کے وہاں پیش ہوتے ہیں۔ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ آئندہ سال میں کیا کرنے والا ہے بندہ، یہ سارے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ تو رب سے دعائیں کریں، رب کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اور نمازیں پڑھیں۔ جس کے ذمے قضا نمازیں باقی ہے وہ اپنی ادا کریں ان کو۔ قضا نمازیں یعنی کہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں پیچھے، ان کا خاص کر کے اہتمام کریں کہ ان نمازوں کو پڑھیں۔ اس کے بعد میں قضا پڑھنے کے بعد میں جو میں نے نفل نمازیں بتائی ہیں ان کو پڑھیں۔ ان کو نفل نمازیں 8 رکعت نمازیں پڑھیں۔ 4 رکعت پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، 8 رکعت اس میں بتایا ہے، اور انشاءاللہ اگلے میں اس سے بڑھا کر کے اور بتائیں گے کتنے رکعتیں پڑھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن
شرط یہ ہے کہ جو بتایا جاتا ہے اس کو یاد رکھے، جیسا کہ پچھلے ویڈیو کی جو نمازیں میں نے بتائی تھی وہ ابھی پوچھا ہے، آج جو بتایا ہے اس کے بارے میں کل پوچھیں گے، سب سے پوچھیں گے، سب کو ٹھیک ہے بتانا پڑے گا، سب بتائیں۔ اور خاص کر کے میں پھر کہتا ہوں اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں سے جا کر کے کہہ دینا کہ شب بیداری ضرور کریں، ٹھیک، رات ضرور جاگیں۔ یہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، راتیں تو بہت ہیں، بہت راتیں آتی ہیں نا سال میں، اگر دیکھا جائے تو ہر دن سے پہلے رات ہے، رات ہوگی اس کے بعد میں دن ہوگا، لیکن شب برات کی رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور ایک سال کا لمبا زمانہ گزر گیا، اس ایک سال میں نہ جانے کون زندہ رہتا ہے کون مر جاتا ہے۔ ایسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں جو پچھلے سال تھے وہ آج نہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں، اسی طریقے سے آنے والا جو سال ہوگا ہمارے ساتھ میں اس سال بہت لوگ ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے سال میں نہ ہو۔ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت موت آ جائے، کس وقت موت آ جائے۔ آدمی اچھا راستے پہ جا رہا ہوتا ہے اور اس کا ایک گاڑی سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے کہ نہیں؟ گھر سے کیا نکلا تھا کہ میں اپنی بہن کے وہاں جا رہا ہوں، اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں، اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے پاس میں جا رہا ہوں، شادی بیاہ میں جا رہا ہوں، ہے نا؟ جو ارادہ لے کر کے گھر سے نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی مرد یا کوئی بھی اگر گھر سے نکلے گا تو کسی نہ کسی ارادے کے ساتھ میں نکلے گا کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، نیوتا آیا تو چلو چل کر کے شادی میں چلتے ہیں، لیکن ساری خوشیاں سب ختم، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹکرا ہوا، کہاں خوشی جا رہے تھے، انتقال ہو گیا۔ تو موت ہر وقت انسان کے سر کے اوپر کھڑی ہے نا؟ موت ہر وقت سر کے اوپر کھڑی ہے، بس موت کا انتظار کریں، اور جب موت آئے گی تو ایک لمحہ کی بھی مہلت کسی کو نہیں ملتی ہے، جس کو بھی موت آئے گی ایک لمحہ کی بھی اس کو مہلت نہیں دی جائے گی، جتنا ٹائم لکھا ہے ختم، جب ٹائم ختم آپ بھی ختم، ہے نا؟ تو بہتر یہ ہے کہ جو رات نصیب ہوگی اس رات کو ذکر میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے گزاریں، اللہ کو منانے میں اس رات کو گزاریں، ٹھیک ہے؟ شب بیداری کریں، اور شب بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ گھر پہ چائے بنائیں، بسکٹ کھائیں، ہے نا، اور اسی میں پوری رات گزار دیں، نہیں۔ شب بیداری مطلب ہر وقت اللہ کرے، اگر نیند طاری ہو جائے، نیند آنے لگے تو جیسے چائے وغیرہ بنانا ہے، چائے بن رہی ہے درود شریف پڑھ رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے، چل رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، ہاں کام کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو کام بھی کرتے رہیں اور ذکر بھی کرتے رہیں، سمجھ گئے؟ تو 4 رکعت نماز پچھلے ویڈیو میں، 8 رکعت نماز اس ویڈیو میں، اگلے میں انشاءاللہ کل اس سے بڑھ کر کے بتایا جائے گا۔ اور نفل نمازیں ہیں، ان نفل نمازوں کا اہتمام سبھی لوگوں کو کرنا ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے، نفل نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کیا کیا جائے؟ کس کے بولے؟ قضا نمازیں جو ہو گئیں ان کو ادا کیا جائے، ٹھیک؟ جیسے کہ ظہر کی قضا ہوئی ہے تو ظہر کی نیت کریں، عصر کی قضا ہوئی عصر کی نیت کریں، مغرب کی قضا ہوئی مغرب کی نیت کریں۔ مغرب کی قضا نمازیں کتنی ہیں جماعتیں؟ تو رکعتیں کتنی ہیں قضا رکعت؟ کس کے بولو؟ اور اس میں سے قضا جو ہو گئی ہیں ان کو ادا کتنی کرنے پڑے گی؟ صرف فرض کی قضا ہے، واجب کی قضا ہے، جیسے کہ عشاء ہے نا، عشاء میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ 4 رکعت فرض عشاء کی پڑھنی ہے اور 3 رکعت وتر کی پڑھنی ہے، 3 رکعت وتر پڑھنا ہے اور 4 رکعت فرض پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھنا ہے، عصر کے 4 رکعت فرض پڑھنا ہے، مغرب کے 3 رکعت فرض پڑھنا ہے، اور فجر کے 2 رکعت فرض پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے نمازیں جو قضا ہوئی ہیں وہ قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گے۔ پھر وقت ملے، فرصت ملے تو نفل نمازیں پڑھیں، ٹھیک؟ باقی نفل نمازوں کی جو فضیلت ہے 8 رکعت کی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، ٹھیک؟ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کا کام نہیں، بہت آسان ہے پڑھنا، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ 5 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، 1 مرتبہ کیا
سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. 8 رکعتیں، 8 رکعتوں میں 5 مرتبہ، 8 پنچے 40 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور جو 4 رکعت ہے اس میں 200 مرتبہ پڑھنا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا اچھی طریقے سے؟ سمجھ میں آیا؟ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آیا کرے تو اس کو پوچھ لیا کرو. ٹھیک ہے، پوچھنا بہتر رہتا ہے. جب پوچھو گے تو ذہن میں اچھی طریقے سے اور بسے گا، کیونکہ پوچھو گے ایک بات اور سننے کو ملیں گے 2-3 باتیں، ہے نا؟ ایک بات پوچھو 2-3 باتیں سننے کو ملیں گے. سننے تو اور کیا بولتے ہیں، پوچھنے سے زیادہ سمجھ بھی پیدا ہوگی اور زیادہ سمجھ میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے، تو جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں پوچھ لیا کریں. 8 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، 4 رکعت کا بتایا. انشاءاللہ رب العزت اگلے میں کچھ اور بھی بتایا جائے گا.